لیکن اخلاق تو آپ صحیح ہے، آپ کر لیں پورے سب کے صحیح کر لیں، کیا ہو جائے گا اس سے؟ اخلاق ایک بندے کا خراب ہو نا، جو ایک بندہ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ایسی کم تیسی کر دے گا، وہ سب کے اخلاق کی تباہی کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا جو میرٹ پہ ہی نہیں ہوں گے نا. تو نیچے عوام جیسی بھی ہو آپ کر لیں آپ مطلب، اور آپ کو یہ ہسٹری میں بھی نظر آئے گی یہ بات، بہت اچھی اچھی سویلائزیشنز جو ہیں وہ تباہ ہو گئی، کیونکہ اس میں ایسے لوگ آ کے بیٹھ گئے تھے جو کہ میرٹ پہ نہیں تھے، وہ کرتے تھے اپنا، انہوں نے کیا اس کو تباہ کیا اپنے اپنے ان کو جو ہے نا. ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ کی کیا رائے؟ ہاں، اس میں جو آخری بات ہے اس کو ہی پہلے لے لیتے ہیں، اور بلکہ یہ تو میں تو کہتا ہوں یہ تو پورا ایک موضوع ہے، اس پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ اخلاقیات کی کیا حیثیت ہے. اخلاقیات کی دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک تو اجتماعی اخلاقیات ہوتی ہے نا کہ ہمیں دوسروں سے ڈیل کیسے کرنا ہے. آدمی ایماندار اگر ہے تو اوپر والا تو ٹھیک ہے جو بھی ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہمارے نیچے کے معاملات بے انتہا سدھر جائیں گے؟ مثلا مثال کے طور پہ اوپر جو بھی بیٹھا ہوا ہو، اگر نیچے کے لوگ ایماندار ہیں، میں میرا پڑوسی ایماندار ہیں، صحیح ہے نا، میں گھر بیچنے جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ بھئی جس کو میں گھر بیچنے جا رہا ہوں وہ ایماندار آدمی ہوگا، ٹھیک ہے نا. میں باہر مال خریدنے جا رہا ہوں، بیچنے جا رہا ہوں، عام آدمی ہے نا، لوگ جو ہیں ٹھیلے والے ہیں، اس والے ہیں، بازار دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بزنس مین ہیں، اگر مجھے پتہ ہے کہ یہ ایماندار لوگ ہیں تو ہماری آدھی زندگی ویسے ہی سنور جاتی ہے اس سے. مطلب وہ ایک پولیٹیکل مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ اوپر جو ہے وہ ایک بندہ بیٹھ گیا، وہ کچھ اگر کھانے پکانے میں لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے اثرات آتے ہیں، تھوڑے نیچے تک آئیں گے، لیکن جو نیچے والے جو اگر عوام کی آپس کی جو ڈیلنگ ہے نا، اور خاص طور پہ نیچے والے بس سول جج ہے، نیچے بیٹھے ہوئے سرکاری ملازم ہیں چھوٹے موٹے، ان کو کیا کرنا ہے؟ مطلب اگر وہ ایماندار بیٹھے ہوئے تو میرا کام تو ہو گیا نا. مطلب مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے کوئی وزیر اعظم سے تھوڑی بات کرنی ہے روزانہ جا کے. مجھے تو نادرا کے آفس جانا ہے، اس بندے سے پوچھنا ہے بھائی میرا آئی ڈی کارڈ بنا دو، یہ کر دو. وہ اگر ایماندار بندہ بیٹھا ہوا ہے، صحیح سے بتا رہا ہے، ہر کام کر رہا ہے، ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو میرا تو کام ہو گیا نا. میں اگر بازار جا رہا ہوں خریدنے کے لیے، مجھے پتہ ہے کہ سامنے والا دکاندار دو نمبر ہی نہیں کرے گا، مجھے صحیح چیز دے گا، تو میں تو سکون کی زندگی گزار سکتا ہوں نا. تو یہ تو عوام کی زندگی کہ پورا ایک جسے کہتے ہیں نا وہ سدھر جاتی ہے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے روزمرہ کے معاملات میں آپ کو ایک ذہنی ٹینشن کم ہو جاتی ہے، آپ کو ذہنی سکون ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ دو نمبری نہیں ہو رہی ہر وقت. میں سارا وقت یہی سوچتا رہوں کہ کہیں نہ کہیں سے میرے ساتھ دو نمبری ہونے والی ہے، میں باہر بھی نکل کے جا رہا ہوں تو یہی سوچ رہا ہوں سارا وقت. یہ کم ہو جاتی ہے. یہ کم ہوگی تو لوگوں میں اسٹریس کم ہوگا، لوگوں میں فرسٹریشن کم ہوگی، لوگوں کی زندگی کافی حد تک آلریڈی بہتر ہو جائے گی. وہ پھر سیاسی صورتحال کیسے تبدیل ہوتی ہے بعد میں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد آہستہ آہستہ فرق پڑتا ہے، اوپر کی طرف جاتی ہے وہ چیز، کیونکہ اگلی جنریشن میں نیچے سے وہی لوگ اوپر جا رہے ہوں گے. یعنی جو باقی جو لوگ ہیں اگر ان کو پتہ چل گیا اور ایمانداری کے ان کو اثرات نظر آ رہے ہیں، اگر ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اچھی چیز ہے، تو اور ایک طرح سے وہ اس پر کاربن ہو گئے ہیں ایک جنریشن تک، تو پھر یہ آسان ہوتا ہے ان کے لیے اوپر جا کے اس پہ کاربند رہنا. ابھی آپ کسی کو جسے کہتے ہیں نا واز نصیحت کریں کہ بیٹا کل سے ایماندار بن جاؤ، وہ کل سے ایماندار نہیں بن سکتا. اس کے لیے ایک بڑی جد و جہد چاہیے ہوتی ہے کہ بھائی آپ جسے کہتے ہیں نا بنے رہیں اچھے انسان نا. تو وہ جب آپ نہیں بنے رہیں گے نا تو پھر ہی آپ اس پہ کاربن رہ سکتے ہیں مشکل وقت میں بھی. تو میرا ایک خیال تو یہ ہے کہ مطلب اخلاق کا فائدہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ عوام کا جو فائدہ ہے نا وہ ہمیں دیکھنا ہے، وہ عوام کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں ان کی گورنمنٹ سے ہمیں کیا لینا ہے، ہمیں پتہ ہے کیا وہ اسرائیل کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ زندگی کیوں ہمارے لیے آسان ہے. اسی لیے آسان ہے نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر جگہ ایمانداری ہے، ہمیں پتہ ہے کوئی ہمیں دھوکہ نہیں دے رہا ہے. یہاں پہ ہم گھر خریدنے جا رہے ہیں، ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، ہمیں یہ ڈر نہیں رہتا کہ یار یہ کھا جائے گا ہمیں. یہ تو بہت ریئر سی چیز ہوتی ہے یہاں پہ. تو کیوں ہوتا ہے؟ آپ کا ذہنی سکون آپ کو مل جاتا ہے، تو اس سے ہی لائف بہت بہتر ہو جاتی ہے. تو وہ بہتری آ ہی جائے گی اخلاقیات سے. بہرحال باقی ظاہر سی بات ہے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ بھی جمہوریت آہستہ آہستہ کر کے، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا آہستہ آہستہ ہی کر کے ٹھیک ہوتی ہے. مطلب آہستہ آہستہ کر کے پھر اگلی جنریشن میں جسے کہتے ہیں نا لوگوں میں وہ لوگ اوپر آئیں گے جو آج اگر اچھے لوگ ہیں تو پھر وہ لوگ آ ہی جائیں گے اوپر، کیونکہ وہ لوگ تو ان کو تو ہٹنا تو ہے نا، کبھی نہ کبھی مرنا ہے نا اوپر والوں کو. تو نیچے والے اگر اوپر آئیں گے ہی تو ان سے بہتر توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ زیادہ تر معاملات میں بہتر ہوں گے. ہو سکتا ہے کچھ معاملات میں پھر بھی نہ ہو، کہیں نہ کہیں مفادات آ ہی جاتے ہیں ہر ایک کے، لیکن ٹھیک ہے بہت سارے معاملات میں ہو سکتا ہے کہ بالکل صحیح کام کریں. تو وہ آہستہ آہستہ کر کے ٹریول کرتی ہے اوپر. تو بہرحال یہ چیز میرا اپنا خیال ہے.